دوستو وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آئے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا۔ نمبر 1، اے علی، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ نمبر 2، آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ سنیں، باب العلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا۔ بے شک آخر دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب ضرور دیں۔ سنیں، تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ تعالیٰ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ بے شک انسان کا ہر کام آسان ہو جب اس کا پہلا کام نماز ہو، اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں سبھی بھائی۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ ابھی وقت ہے دوستو، ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ زبان کا زخم، بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دے، غور سے سنیں، تھپڑ لگا دے، وہ رو پڑے گا، مگر مذاق سے مارے ہوئے زور سے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیات درد جسمانی درد سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ بے شک کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ مہمان نوازی، ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ عورتیں خاص طور سے سنیں، عورت کے ذمے شوہر کے حقوق۔ نمبر 1، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ نمبر 2، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کو جس کا گھر آنا پسند
ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ نمبر 4، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ نمبر 5، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا اور نہ نفل روزہ رکھنا۔ نمبر 6، شوہر اگر ہم مستری کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرنا۔ نمبر 7، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 8، اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ آسان حساب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ترجمہ: اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ دوست سنیں دوستوں، دوست ملتے ہیں وہ سب دوست اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ دوستی مطلب کا نام ہے یا مطلب کا نام دوستی ہے؟ دوست اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے ایسے دوست؟ صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دکھتا نہیں۔ وہ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی یا کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔